بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رسولوں کو حکم فرماتے ہوئے کہا کہ کلوا من الطیبات. رسولوں کو یہ حکم دیا گیا اور رسولوں کے توسط سے تمام لوگوں کو کہ حلال کمائی کھاؤ. عزیزان گرامی، یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھول دی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بارے میں ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا تمہارے سامنے پوری کھول کر رکھ دی جائے، اور پھر فتنافسوها، پھر تم اس کے اندر مقابلہ آرائی کرنا شروع کر دو، اور یہ دنیا تمہیں اس طرح سے ہلاک کر دے جیسے کہ پہلے کے لوگوں نے ہلاک کیا تھا. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آدمی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرے گا. کتاب الفتن کی روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے کا جو زمانہ ہوگا تو اس میں لوگ اس بات کی رعایت نہیں کریں گے کہ کیا ہم حلال سے لے رہے ہیں یا حرام سے لے رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. حدیث شریف کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ جسم جو حرام کمائی سے پرواز چڑھا ہو تو پھر اس کے لیے جہنم بھی زیادہ بہتر ہے. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ پراگندہ بال اور شکستہ حال خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے، طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، کپڑا حرام ہے، ان مستجاب ہے، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عزیزان گرامی، ہمیں اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا ہے کہ اپنی کمائی کے اندر ہم حلال کی پرواہ کریں. رزق کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھول دیا ہے اور رزق کے دہانے کھول دیے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو رزاق کہا ہے، خوب زیادہ عطا کرنے والا کہا ہے. اب انسان حلال طریقہ اختیار کرتا ہے یا حرام طریقہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے. لہذا ہمیں ہر آج چوکنا رہنا ہوگا، اور جو بھی شخص اللہ رب العزت کے حلال کردہ راہوں کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس کے اندر خیر اور برکت ڈال دی جاتی ہے. وہ رقم بظاہر بہت چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ بہت ساری رقومات کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو موٹر سائیکل چلانے میں آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اور موٹر سائیکل چلتی ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا کہ اس کے اندر مٹی کا تیل ڈال دے. مٹی کا تیل اگر ڈال دے گا یا اور کوئی اس کے اندر گرد و غبار ڈال دے، کوئی شکر اٹھا کے ڈال دے تو آپ دیکھیں کہ اس کا انجن بیٹھ جائے گا. اسی طریقے سے ہمارا جسم ہے اور یہ دل ہے، دل کا تقویٰ ہے، ایمان ہے، نور ایمان ہے. اگر ہم اس کی اس بارے میں پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ حلال کمائی جا رہی ہے یا حرام کمائی جا رہی ہے تو پھر تقویٰ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. وہ جو نور ہے، نور ایمان، وہ دھیرے دھیرے بجھتا ہوا چلا جائے گا. اور جیسے کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے. اللہ بروانا نقول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ حالت ہوتی ہے. اس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اس کے اللہ بروانا، جو کہ دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، میرے پیارے بچوں، اس بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کمائی عقل حلال ہو، ہمارا لقمہ جو ہمارے منہ میں جا رہا ہے وہ حلال کمائی کا ہو، حرام کا شائبہ. یہ لوگ دین میں بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑی خیر اور برکتیں نازل کی ہیں. اب انہوں نے ایک جو ٹریول ایجنسی کھولی ہے اور اس میں اور جو دیگر کام ہونے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پروردگار رہبار الہ تو اپنے فضل و کرم سے اس میں خوب برکت عطا فرما دے. ان کے وقت میں، ان کے رزق میں، کمائی میں یا اللہ خوب برکت عطا فرما دے اور بڑی سعادتیں عطا فرما دے، خیر اور برکت کا نزول فرما دے. یا اللہ، یہ لوگ دین کے کام کے لیے لگے ہوئے، اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں. یہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو قبول فرما لے اور رزق کے دہانے ان کے اوپر کھول دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دعاؤں کو قبول کر لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.